دیکھیے ناموس رسالت، ناموس صحابہ کے حوالے سے آپ نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی یا امیر علیہ سنت یہ کیوں نہیں آتے روڈوں پر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کے رخ پر چلیں گے نا تو تباہ ہوں گے، اور اگر آپ ہوا چل رہی ہو اور آپ مضبوط درخت کی مانند کھڑے رہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. صحیح. ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں. ناموس صحابہ پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا دوں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا منظم انداز سے کام کریں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور ان کے دل میں شمع عشق رسول جو ہے نا وہ جل جائے. واہ واہ واہ. یہ ہے اصل ناموس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناموس رسالت کے پہرے کے حوالے سے دعوت اسلامی کا کردار ہمیشہ منفی رہا ہے. ہم نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں یہ بات واضح کی تھی کہ جب بھی حضور کی عزت کی بات آتی ہے یا صحابہ کبار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس پہ پہرے کی بات ہوتی ہے، دعوت اسلامی ہمیشہ ایک گول مول سا موقف پیش کرتی ہے اور ایسا انداز اختیار کرتی ہے کہ جو انداز عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ ان سے جلتے ہو، حسد کرتے ہو دعوت اسلامی سے، یہ عاشقوں کی جماعت ہے. تو اب ان کے اپنے منہ سے یہ بات نکلنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ ناموس رسالت کے موقف پر انتہائی ایک غیر جانبدارانہ رویہ رکھتے ہیں. یعنی حق تو یہ بنتا ہے کہ ناموس رسالت کا پہرا دیتے ہوئے ہر چیز کی قربانی کو ناگزیر سمجھا جائے، اور اس سلسلہ میں اگر انہیں اپنی تمام وسائل اور اپنے تمام معاملات سے بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو اس کو چھوڑ کر ناموس رسالت کا پہرا دیا جائے. لیکن اس کے برخلاف رات ہی ایک ویڈیو ہمارے نظر سے گزری جس میں طاہر قادری صاحب کراچی کے جو نعت خان ہیں انہوں نے اپنے چینل پر کچھ مولویوں کو بلایا ہوا تھا جو دعوت اسلامی سے بلانگ کرتے تھے. انہوں نے یہ سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی ناموس رسالت کے مسئلہ پر میدان میں نہیں آتی، تو اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم دوسروں کی طرح شور شرابہ نہیں ڈالتے، بلکہ ناموس رسالت کا دفاع یہ ہے کہ آپ ایسا کردار اپنائیں لوگ آپ کے قریب ہو جائیں اور وہ حضور کے عشق کو اپنے لیے لازم کر لیں. تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ جملہ بولا ہے کہ شور شرابہ ڈالنا، تو اس سے مراد اگر آپ کی وہ شاکان رسول ہیں کہ جو ناموس رسالت کی پہراداری کرتے ہوئے، ناموس رسالت سے وفاداری کرتے ہوئے جو میدان میں نکلتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں اور حتیٰ کہ اپنی جانیں قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، اگر اس کام کو آپ شور شرابہ کہہ رہے ہیں تو پھر انتہائی افسوس ہے آپ پر اور آپ کی تربیت پر کہ یہ کام تو صحابہ کبار سے ثابت ہے، اہل بیت اعظام، اور 14 صدیوں کا تسلسل اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ہمیشہ امت مسلمہ ناموس رسالت کے مسئلہ پر ہمیشہ جذباتی رہی ہے. اور یہاں تک کہ جب سلطنت عثمانیہ اپنے آخری دن گن رہی تھی خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور حکومت میں، اس وقت بھی جب ناموس رسالت پہ زد آئی تو انہوں نے فوراً جنگی لباس زیب تن کیا اور فرانس کی طاقتور گورنمنٹ کو یہ پیغام دیا کہ اگر تم نے یہ گستاخی بند نہ کی تو میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا. حالانکہ اس وقت بالکل ایسے حالات نہیں تھے کہ سلطنت عثمانیہ کوئی جنگ چھیڑ سکتی، لیکن انہوں نے اپنے سلطنت کے دفاع کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا بلکہ ناموس رسالت کے دفاع کو ملحوظ رکھا. اور اسی طرح سلطان محمود غزنوی کو دیکھیں، سلطان نور الدین زنگی، صلاح الدین ایوبی. تو یعنی یہ تو ہمارا اختراع امتیاز ہے. کافر بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ مسلمان اور کسی بات پہ جذبات میں آئے نہ آئے، ناموس رسالت کے مسئلے پر ہمیشہ یہ جذبات میں آتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ کی بقا کا سبب یہی ہے کہ وہ حضور کی عزت کے معاملے میں انتہائی حساس ہے. تو آپ لوگوں نے ہمیشہ ایک ٹھنڈا میٹھا دین پیش کرنے کی کوشش کی،
اور میں طاہر قادری سے یہ کہوں گا کہ آپ اس طرح کے لوگوں کی بجائے ذرا ہمیں بلائیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناموس رسالت کے موضوع پر بات کس طرح کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں یہ اپنے اوپر شرم کرے کہ ہم ہمیشہ اپنی پالیسیز کو دیکھتے ہیں اور اپنی پالیسیز کے لحاظ سے ہم ناموس رسالت سے غداری کرنے کو بھی اپنے لیے برا نہیں سمجھتے۔ ہمیں آج بھی الیاس قادری صاحب کا وہ بیان یاد ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ معاذ اللہ انڈیا میں جنہوں نے گستاخ کو قتل کیا، انہوں نے دہشت گردی کی، ان کو سزا دی جائے۔ ہم بھولے نہیں ہیں، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں کہ چلو اور لوگ اس پر کلام کریں گے، علماء انہیں سمجھائیں گے، لیکن اس بندے کی بات سن کے ہمارا ایمان کا جذبہ جو ہے وہ ہمیں بولنے پہ آمادہ کر رہا ہے کہ اگر تمہیں ناموس رسالت کا پہرا دینا شور شرابہ لگتا ہے تو پھر صدیق اکبر کو کیا کہو گے، پھر بڑے بڑے ائمہ کرام کو کیا کہو گے، اور سیدی امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم رضوی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، تو ذرا آپ کا فتویٰ بھی سنتے جاؤ۔ المعتمد المستند کے صفحہ نمبر 264 پہ سیدی امام اہل سنت فرماتے ہیں جب کوئی گستاخی کرے تو گستاخ کا جواب دینا لازم ہے۔ لوگ اس معاملہ میں سستی کرتے ہیں اور اسے پرہیزگاری سمجھتے ہیں۔ فرمایا حقیقت میں تقویٰ یہی ہے کہ گستاخان رسول کا بھرپور جواب دیا جائے۔ یہ امام اہل سنت کا موقف ہے، اور خود کو رضوی کہنے والوں شرم سے ڈوب مرو، تم رضوی نہیں ہو، تم ڈرامے باز ہو۔ بے شمار ایسی تمہاری باتیں جو مسلک اعلی حضرت کے مخالف ہیں، لیکن ہم آج تک خاموش رہے، لیکن آج تو تم نے معاذ اللہ ناموس رسالت کے پہرے کو مشکوک بنانا شروع کر دیا۔ شور شرابہ تو ایک غلط بات ہوتی ہے، شور شرابہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ختم کرنا چاہیے۔ تم کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تمہارا کردار ایک منفی ہے، اس پہ پردہ ڈالنے کے لیے تم نے یہ اب ڈرامے بازی گھڑی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو ناموس رسالت کے اوپر احسن انداز میں کام کرتے ہیں، جو صحیح طریقہ ہے، میں تو کہتا ہوں یہ بھی کچھ نہیں۔ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو گستاخ رسول کے خلاف دھرنا دینا یہ بھی ہماری ایک انتہائی کمزور درجے کا ہمارا جو ہے یہ کام ہے جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ اور ہم کر نہیں سکتے۔ اگر ہمارے اختیار میں ہو تو ہم تو گستاخ رسول کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کریں، لیکن تم نے صرف دین کو بند کر دیا، نماز میں، روزے میں، درود میں۔ مجھے تو کبھی مدنی چینل سے جہاد کا درس نظر نہیں آیا، کبھی تمہیں یہ توفیق نہیں ہوئی کہ سود کے خلاف ایک بیان دے دو، کبھی تمہیں ناموس رسالت کے، اور یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ اپنا کردار ایسا ہونا چاہیے، مجھے یہ بتا جو معاذ اللہ گستاخ رسول ہے وہ تیرے کردار سے متاثر ہوگا؟ جو حضور کا دشمن ہے، جو سید الانبیاء کے کردار سے متاثر نہیں ہوا، وہ الیاس قادری کے کردار سے متاثر ہوگا، وہ تیرے کردار سے متاثر ہوگا؟ تو کوئی شرم کرو۔ اور میں علماء اہل سنت کو کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک انتہائی جارحانہ انداز میں ہمیشہ بد مذہبوں کا رد کرتے ہیں، اور ہم الحمدللہ آپ کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے بیانات دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے آتے ہیں تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں اور آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ کردار آپ کا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، مفتی شاہد عمران جلالی ہو، مفتی زاہد نعمانی صاحب ہوں، یا دیگر جتنے بھی جلالی علماء ہیں، آپ اس پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اور خود جلالی صاحب کی اپنی زندگی کو اس نے شور شرابے سے تعبیر کر دیا۔ جلالی صاحب کا تو سارا، میں کہتا ہوں کہ دار و مدار اسی بات پہ ہے، یہ دھرنے، احتجاج اور یہ ساری چیزیں جو ناموس رسالت کے لیے وہ کرتے آئے ہیں، ناموس صحابہ کے لیے۔ تو علماء بھی آنکھیں کھولیں اور ان پر پکڑ کریں اور ان کو بتائیں کہ تم یہ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہو، اور ساتھ میں عوام اہل سنت بھی اپنی آنکھیں کھولے۔ یاد رکھنا درود اور یہ ساری چیزیں بعد میں ہے، حضور کی عزت پہلے ہے۔ صحابہ کرام جہاد سے پیچھے رہ گئے، 3 صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے، عبادتیں کرتے رہے، درود بھی پڑھتے رہے، لیکن ان کا درود قبول نہ ہوا، حضور نے 50 دن ان سے کلام نہ کیا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ناموس رسالت کے معاملے میں ہم سب سے زیادہ سختی کرنے والے ہوں۔ اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کردار کے ساتھ
میں پوچھتا ہوں سرکار کا اپنا کردار کیا ہے ناموس رسالت کے دفاع میں؟ خود سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ کون ہے جو میرے گستاخ کو قتل کرے گا، اور صحابہ کو بھیج رہے ہیں، اور کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا گستاخ حضور وہیں فرماتے قتل کر دو، جہاں ایک پرندہ مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ صدیق اکبر لشکر روانہ کر رہے ہیں منکرین ختم نبوت کے لیے، فرمایا کہ سب کو جو گرفتار ہوا، حالانکہ اسلام کا قانون ہے جن کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو قتل نہیں کیا جاتا، لیکن آپ نے فرمایا 70,000 بندے کو قتل کر دو۔ یہ صدیق اکبر کا اور تمام امت کا اس بات پہ اجماع ہے۔ اور تم یہ جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں کردار سے قریب کرنا چاہیے، تو یہی بات تم الیاس قادری کے گستاخ کے لیے کیوں نہیں رکھتے؟ کوئی شخص اگر الیاس قادری صاحب کی گستاخی کرے تو فوراً تمہاری جو ہے نا بندوقیں تن جاتی ہیں گالیوں سے، اور پتہ نہیں یہ اہل سنت سے خارج ہے، دین سے باہر ہے۔ اچھا، الیاس قادری کا دشمن کردار سے قریب نہیں کیا جا سکتا، اور گستاخ رسول کے لیے کردار، تو یہ تو تمہاری ایک قسم کی منافقت ہے کہ جو کام تم اپنے پیر کے لیے جائز نہیں سمجھتے وہ ناموس رسالت کے لیے جائز سمجھ رہے ہو۔ اسی طرح تم نے پہلے بھی کہا تھا کہ گستاخ رسول کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ ہدایت کی دعا، ایک طرف تمہارے پیر کا دشمن ہو تو اس کی ٹانگیں توڑو، اور گستاخ رسول کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ پلپلا دین جو ہے یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تمہارا دین جو ہے وہ صرف نماز روزہ منافقین والا دین، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ دین کی سب سے پہلی پوڑی ناموس رسالت ہے، اگر یہ ٹوٹ گئی تو آگے کوئی دین قائم نہیں رہتا۔ سب سے پہلا دین کا یہ حصہ اور بنیاد ہے۔ اگر دین کو تم نے سنبھالنا ہے، اپنے پاس رکھنا ہے، تو اس بنیاد پہ قائم رہنا ضروری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ کیا ہے؟ کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، سب کام کیے، فرما اگر آواز اونچی ہو گئی، محبوب کی بے ادبی ہوئی تو سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور تم نے عجیب کام کیا، حضور کی گستاخی کو برداشت کر لو اور اپنے اعمال پھیلاتے رہو، نماز پھیلاتے رہو۔ تو یہ وہ مولوی جس نے یہ بکواس کی ہے، طاہر قادری سے بھی میں کہوں گا کہ پہلے بھی تمہارے چینل سے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، اور یہ جو بکواس اس نے کی ہے یہ ہمارے سامنے بیٹھے ہم اس کو بتائیں گے کہ تو کتنے پانی میں ہے، اور تم نے ناموس رسالت کے لیے کیا، چلو کردار ہی کیا ادا کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں، تمہارا ناموس رسالت کے لیے جو کردار ہے، خدا را امت جاگ چکی ہے الحمدللہ۔ حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے حالت معذوری یہ ثابت کیا ہے کہ مومن حضور کی عزت پر کبھی بھی سودے بازی نہیں کرتا، اور کبھی بھی مومن سرکار کی عزت کے معاملے میں خاموش نہیں رہتا۔ اس لیے جب تمہیں معلوم ہوا کہ ہماری دکانیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں تو اب تم نے نیا ڈرامہ رسالے لکھ کر ناموس رسالت کا دفاع، بھائی رسالہ وہاں لکھا جاتا ہے جب سامنے والا گستاخی رسالے سے کر رہا ہو، سامنے والا تمہارے سامنے بیٹھا ہے حضور کی گستاخیاں کر رہا ہے، اس کا علاج تو قتل سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ گستاخوں کے معاملے میں اتنے سخت کیوں ہیں؟ فرمایا میرا بس چلے تو انہیں دنیا سے ہی ختم کر دوں، یہ تو میں کر نہیں سکتا، لہذا جو کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تم عجیب یہ باتیں کر رہے ہو چینلوں میں بیٹھ کے، شور شرابہ اور فلاں فلاں، شور شرابہ تم نے ڈالا ہوا ہے، امت کو پھنسایا ہوا ہے 30-40 سال سے، صرف درود کے اندر 10 بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، 20 بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، یہ یاد نہیں کہ حضور نے اپنے گستاخوں کو قتل کروایا اور کتنوں کو قتل کروایا۔ تو یہ بھی امت کو بتاؤ، یہ بھی ذرا امت کے سامنے باتیں رکھو۔ جہاد کا معاملہ ہے، کبھی جہاد کا نام لیا ہے تم نے؟ فلسطین پہ آج کیا نہیں ہو رہا؟ اور ابھی الیاس قادری صاحب کا جنم دن منایا جا رہا تھا، جھنڈے اٹھا کے عطار کی آمد مرحبا، فلاں کی آمد مرحبا، یہ سارے کام فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھا سکتے تم؟ کیا تمہارے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ فلسطین کی بات کرو؟ اگر تم کہو کہ ہم مجبور ہیں تو بھائی جو اتنا مجبور ہے بیچارہ کہ وہ دین کے بنیادی اجزاء کو بیان نہیں کر سکتا تو دین کی خاک خدمت کرے گا وہ؟ کیا مدارس صرف بنا دینا دین کی خدمت ہے؟ لہذا میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنا کردار درست کریں، ورنہ اہل سنت کی عوام آپ کے ساتھ جو سلوک کرے گی وہ بد مذہبوں والا ہوگا۔
کیوں؟ اس لیے کہ ہم ناموس رسالت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی غداری قبول نہیں کریں گے، نہ کوئی نرم گوشہ قبول کریں گے۔ انشاءاللہ امت جاگ چکی ہے اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اس لحاظ سے ہمیں اپنی جانوں سے بھی جانا پڑا تو جائیں گے، اور جو شور شرابہ کہے گا ہم اس کو بھی لگام ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔